من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ کل ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی تھی وہ مکی صورت تھی اور یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ یہ آپ لفظی جو ہے آسان ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اب ہم انہی آیات کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کو اللہ پاک نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، الف لام میم، اور حروف مقطعات قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آتے ہیں تو کہیں بھی ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ حروف مقطعات کے بارے میں آتا ہے کہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا علم یا تو اپنے پاس رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کے طور پر دیا گیا ہو، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ امت کو کسی بھی حروف مقطعات کی ترجمہ اور تشریح نہیں عطا کی گئی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے ترجمہ اور تشریح کے بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، لہذا جہاں بھی مفسرین نے تفسیر لکھی اور ترجمہ لکھا تو ہر جگہ پر حروف مقطعات کی جگہ خالی ہوتی ہے، یعنی ترجمے کی جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ذالک الکتاب، یہ عربی گرامر کا ایک لفظ ہے ذالکہ، ٹھیک ہے؟ تو اب حالانکہ ایک لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر یہ، اور ایک ہوتا ہے وہ، یہ کا جب ہم لفظ کہتے ہیں تو یہ قریب کے لیے آتا ہے، کوئی چیز ہمارے قریب رکھی ہو، کوئی شخص ہمارے قریب ہو تو ہم اس کے لیے یہ بولتے ہیں، اور اگر کوئی چیز یا کوئی شخص ہم سے دور ہو تو ہم اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی گرامر کے اندر ذالکہ کا معنی آتا ہے وہ، لیکن یہاں پر ذالکہ کا معنی آتا ہے یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن انسان کے اتنے قریب ہے کہ یہ آسمانوں سے نازل ہوا لیکن اس کی زندگی میں اتنا قریب ہے کہ یہ دور ہوتے ہوئے بھی انسان کے کیا ہے، بالکل قریب ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، قرآن کریم کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ بار بار قرآن کریم کو کہا کرتے تھے، کبھی شاعری کی کتاب کہا کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا ہے خود لکھ لی ہے۔
تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ان کے شک اور شبے کو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ نقل کیا ہے اور فرمایا ہے قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید اللہ نے کس قسم کی کتاب بنائی ہے؟ کیا قرآن مجید جو ہے وہ ایک تلاوت کرنے کے لیے کتاب آئی ہے؟ قرآن مجید کیا تبلیغ کرنے کے لیے کوئی کتاب آئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت نامہ ہے، اور یہ ہدایت نامہ ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اور اس کے اوپر ایمان لا کر عمل کرے گا تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ دیکھیے قرآن کریم تو دنیا میں اس وقت بھی تھا جب نازل ہوا اور آج بھی دنیا میں ہے، لیکن اس قرآن کریم سے ہر انسان کو جو ہے وہ ہدایت نہیں ملتی۔ جو اب ایمان نہیں لاتے تو ظاہر سی بات ہے ان کو کیا ہدایت کیسے ملے گی سیدھے راستے کی طرف؟ اور اس کے بعد اگر قرآن کریم کے اوپر ایمان تو لے آئیں لیکن قرآن کریم کے مطابق عمل نہ ہو تو اس قرآن سے پھر بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ للمتقین، متقی لوگوں کو جو ہے ملتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے قرآن کی ہدایت کو عام کیا کہ قرآن سے سب ہدایت حاصل کریں، لیکن قرآن سے ہدایت پانے والے صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ کئی جگہ آیا ہے، اور اسی طرح ہم اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے ہدایت کا لفظ بہت دفعہ سنتے ہیں۔ عام ہماری دعاؤں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اسی طرح ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے۔ تو ہدایت کا یہ جو لفظ ہے آج اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ہدایت کے 3 درجے۔ ہدایت کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھا دینا، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ دکھا دینا۔ تو اب اس ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہدایت کا اللہ نے بنایا ہے تمام انسانوں اور حیوانات وغیرہ ساری مخلوق کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے اور سارے مخلوق کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے ہدایت کا یہاں پر؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور اسی طرح حیوانات کو، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو ایک ایسی عقل، شعور اور زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے ہر انسان اپنی زندہ رہنے کی ضروریات جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حاصل کر لیتا ہے۔ جانور ہیں گھر بنا لیتے ہیں، اپنے بچے پال لیتے ہیں، اگر کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو اپنا دفاع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں ایک اللہ نے انہیں راستہ دکھایا ہے سیدھا اپنی زندگی گزارنے کا۔ تو ہدایت کا پہلا جو درجہ ہے اللہ نے ساری مخلوق کے لیے عام کر دیا ہے۔ دوسرا درجہ اس سے تھوڑا خاص ہے ہدایت کا، اور وہ ہدایت کا درجہ مومنین کے لیے ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے جنت کے راستوں کو کیا کرتے ہیں؟ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہدایت کا درجہ جو ہے ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ہدایت کا تیسرا درجہ آتا ہے مقربین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مومنین اور مقربین میں دیکھیے تھوڑا سا کیا ہے فرق ہے۔ مومن کہتے ہیں ہر ایمان لانے والے شخص کو، اور مقرب ہر وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے ذریعے اللہ کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لے، اسے مقرب کہتے ہیں۔ جیسے ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں، سارے ہی وہ طالب علم ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ذہین ترین لائق جو طالب علم ہوتا ہے وہ استاد کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے،
اور اس کا جو ہے ایک کلاس کے اندر ایک مقام ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان والے تو ہم سب ہیں، لیکن پھر اپنی زندگی اپنے اعمال کے ذریعے انسان کوئی شخص اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور کوئی اللہ سے کم قریب ہوتا ہے۔ تو ایمان ہدایت کا دوسرا درجہ اللہ نے مومنین کو عطا فرمایا ہے، اور ہدایت کا تیسرا درجہ اللہ نے مقربین کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے ان کے دل کو، ان کے دماغ کو اس طرح کھولتے ہیں اور ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اللہ پاک اس طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ صرف خیر ہی خیر کرتے ہیں۔ ان کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت میں ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہوتے ہیں مقربین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے مقربین کے اندر شامل فرما لے۔ تو یہاں پر جو فرمایا ہدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت کا راستہ ہے ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا الذین یؤمنون۔ اب دیکھیے جب اللہ نے یہاں پر متقین فرمایا نا، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ نے متقی لوگوں کی نشانیاں بتا دی کہ کیا تم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھو گے کہ متقی کسے کہتے ہیں، نیک کسے کہتے ہیں۔ متقی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہم اردو میں اس کے لیے نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیک شخص عربی میں سے متقی کہا گیا ہے، تقوی والا کہا گیا ہے۔ اب اللہ نے تقوی والے لوگوں کی، متقی لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ جن کو اللہ جو ہے ہدایت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ نے تین جو ہے وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں متقی اور نیک لوگوں کی۔ سب سے پہلے نمبر پر یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ جیسے دیکھیے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، تو ایمان بالغیب ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اللہ کی براہ راست آواز تو نہیں سنی، کچھ بھی نہیں سنا، لیکن ہم بغیر دیکھے اللہ کو، اللہ پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ نے اپنے قرآن، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا جنت ہے، جہنم ہے۔ اب جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمیں یقین ہے، تو یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ قبر کا عذاب ہے اور ثواب ہے، اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ دونوں ہوتے ہیں، برحق ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اسی طرح قیامت ہے، ہمیں قرآن سے خبر دی گئی، ہمارا یقین ہے، یہ ہے سب ایمان بالغیب۔ تو فرمایا کہ جیسے مشرکین مکہ تھے نا، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے اللہ کی بہت نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ قیامت لے کر آؤ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ایسے رب کو کیسے مان لیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کے لیے بن دیکھے ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ تو متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بن دیکھے کیا ہے، ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے، چاہے وہ ہماری عقل میں نہ آئے، چاہے ہم اس کو دیکھ سکیں یا اس کو نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ بات حق ہے اور سچ ہے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اس کے بعد اچھا ایمان بالغیب، آج کے جو کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز عقل میں آ رہی ہے تو اس کو مان لیں، اور جو چیز عقل میں نہیں آ رہی تو یہ ناممکن ہے۔
جیسے کہ شق قمر کا معجزہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا سورہ قمر کے اندر، اور سب کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کیا کر دیے تھے، 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اصل تو اللہ نے کیے، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ سے کروائے۔ اب عقل اور سے اس بات کو دیکھیں تو ناممکن ہے یہ کام کہ زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی شخص انگلی کا اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ لیکن انسان اس کے اوپر ایمان لے آئے کہ کوئی طاقت ہے ایسی پیچھے جو کسی نبی کی انگلی میں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے انگلی سے اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو پہلی نشانی بتا دی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، اچھا ایمان بالغیب یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا، ایمان۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیں ایمان اور اسلام کہ کیا ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ عام طور سے ہم ایمان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم اسلام کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے یا ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو اس کے اندر بظاہر ہم کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا دونوں چیزوں کے یہ اندر جو ہے وہ ہے ایک ہی چیز، لیکن تھوڑا سا ان کی کیفیات کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جب انسان جو ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ظاہری اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، یہ ہے اسلام۔ زبان سے اقرار کرنا یہ کہلاتا ہے اسلام، اور دل کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا اور نبی کی نبوت کا یقین کر لینا دل کے اندر، یہ کہلاتا ہے ایمان۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے دل کے اندر ایمان بھی ہو۔ جیسے کہ دیکھیے منافقین تھے، وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے، قرآن بھی سیکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ظاہری میں ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کے ایک اور نبی کی نبوت کا یقین نہیں تھا۔ تو قرآن نے ان کو منافقین کہا کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے کہ تم زبان سے کسی چیز کو مان رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، زبان سے اظہار کر رہے ہو، تو تمہارے دل کے اندر اس چیز کا یقین ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا اسلام بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوسرے طرف سے سمجھ لیں، کسی کے دل میں صرف یقین ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، لیکن وہ زبان سے کبھی بھی اقرار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا کوئی جو ہے غیر مسلم ہے، اب وہ یہ کہتا ہے، وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یقین ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، لیکن زبان سے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھتا، وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور ایمان کو بھی ضروری قرار دیا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں اسلام سے زیادہ اہم ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ اسلام سے زیادہ اہم ہے ایمان، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے اقرار نہیں کیا کہ کوئی مجھے مار دے گا، لیکن دل میں اس کے یقین ہے، تو اللہ اس کا ایمان قبول کر لیں گے۔ لیکن عام حالت میں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھواتے ہیں، کلمہ طیب پڑھواتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ کہ دل میں بھی یقین ہے، لیکن زبان سے اظہار کرنا اس کا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے، ویسے تو بہت لمبی چوڑی اس میں تشریحات ہوتی ہیں ایمان اور اسلام میں، لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ نے دونوں ہی چیزوں کا کیا کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مومن لوگوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز، یعنی جو
ہدی للمتقین، جو متقی لوگ ہیں ان کی اللہ نے دوسری پہچان بتائی کہ وہ نماز کا کیا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا فرمایا، یقیمون الصلاۃ، اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ دونوں چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان دونوں تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جو ہے وہ نماز کی جو آیات آئی ہیں، یا تو حافظو کا لفظ آیا ہے کہ نماز کی حفاظت کریں، یا پھر یہ آیا ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ نماز کو پڑھیں، ہم اپنی اصطلاح کے اندر، اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں نماز کا پڑھنا، لیکن قرآن نے جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ ایک منٹ۔ تو عربی زبان میں پڑھنے کے لیے آتا ہے یقرؤ، قرأ یقرؤ، اقرا بھی اسی سے ہے، اس کا معنی تھا پڑھنا۔ یقرأ الصلاۃ یہ نہیں آیا نماز میں کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز کے لیے آیا کہ نماز کو قائم کرو، اور پھر آیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ تو نماز پڑھنے کو سمجھ لیں، یعنی نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اللہ نماز کے اندر جتنے فرض ہیں، نماز میں کل 13 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے 7 شرطیں ہیں اور 6 فرض ہیں۔ تو نماز کے اندر جتنے اللہ نے فرائض بنائے ہیں وہ سب کے سب ہمیں پتہ ہونے چاہیے اور ہمارے صحیح ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے اندر جو واجبات ہیں، ضروری کام جتنے بھی ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور وہ ہمارے صحیح ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز ہماری آداب کی رعایت رکھ کر ہونی چاہیے۔ آداب کی رعایت یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھنا، اچھے طریقے سے نماز پڑھنا۔ تو پتہ چلا کہ فرائض، واجبات، مستحبات اچھے انداز میں نماز کو پڑھنا، اسی طریقے سے نماز کو سیکھ کر پڑھنا کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ نماز تمام عبادات میں سردار ہے۔ تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق نماز پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ عام طور سے خواتین کی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نماز کے اندر، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سطر پورا نہیں ہوتا نماز کے اندر۔ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، فرض نماز، حتیٰ کہ تہجد تک کی نماز پڑھ لیتی ہیں، لیکن اس کے اندر جہاں تک ہم عورت کو جسم کے ڈھکنے کا حکم آیا ہے، جیسے کہ ہاتھوں کے جو گڈھے ہوتے ہیں، یہ ہماری ہڈی جو ہوتی ہے، یہاں تک ہڈی سمیت ہاتھ کو چھپانے کا حکم ہے۔ پیر ہیں، پیروں میں ٹخنوں کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ تو جن خواتین کو علم ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر عموماً خواتین جن کو علم نہیں ہوتا، ان کے اس طرح کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، نہ فرض ہوتی نہ نوافل ہوتے۔ اس لیے نماز کا اہتمام اور نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو بڑی چادر کے اندر پڑھا جائے تاکہ سطر چھپ جائے۔ تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کے اندر ایک دھیان نماز کی طرف ہو، توجہ نماز کی طرف ہو، وضو صحیح ہو نماز کے لیے، یہ ساری چیزیں یقیمون الصلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد نماز کے لیے ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ بھی قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، حافظ الصلاۃ، کے متقی لوگوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ نماز قائم بھی کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ کو بھی سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ کانت له نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ ومن لم يحافظ لم يكن له نور وبرهان ونجاۃ یوم القیامہ مع فرعون وہامان وابی ابن خلف،
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، کہ جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت کی. اب اس حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس نے نماز پڑھی. عام طور سے ہم نماز پڑھنا یا ادا کرنا بولتے ہیں، نہیں، فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، یعنی نماز پڑھی بھی اور پھر نماز کی حفاظت کی کہ نماز ضائع نہ ہو جائے ہماری، کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا کانت لہو نورن، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی. کانت لہو نورن و برہانن، اور یہ نماز اس کے لیے حجت ہوگی. نور ہوگی کہاں؟ قبر میں، اور پل صراط کے اوپر یہ نماز روشنی ہوگی، جس کی روشنی کے اندر یہ پل صراط کو پار کریں گے. فرمایا وہ برہانن، اور یہ نماز جو ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، برہانن حجت پیش کرے گی. اور تیسرا نمبر فرمایا وَنَجَاتٌ یوم القیامہ، اس نماز کے ذریعے سے انسان کو قیامت کے دن نجات ملے گی. اور پھر حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظ، کہ جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے، لم یکن لہو نور، کہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، لم یکن لہو نور و برہان و نجات، کہ نہ نور ہوگی قیامت کے دن، نہ ہی یہ نماز اللہ کے سامنے اس کے لیے بخشش کی سفارش کرے گی، اور نہ ہی یہ اس کو جنت میں لے کر جائے گی. بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حشر کہاں ہو جائے گا؟ جو نماز سے غافل ہیں. نماز سے غافل لوگوں کا حشر تو جو ہے کفار کے ساتھ ہوگا. اس حدیث میں آیا کہ ان کا جو نماز سے غافل ہیں ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، فرعون کے ساتھ، مع فرعون کے ساتھ ہوگا. وہ حامانہ، اور حامان یہ بھی کافر تھا. وہ ابی ابن خلف، اور ابی بن خلف یہ بھی مکے کا کافر تھا، کہ بے نمازیوں کا انجام تو ان کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی، تو قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں وہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نماز کی حفاظت کیسے کرے؟ کہ ایک زیور ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی تو وہ حفاظت کرتا ہے. مال ہوتا ہے بینک میں رکھوا دیتا ہے، تجوری کے اندر رکھ دیتا ہے. لیکن نماز تو ایسی چیز ہے کہ ہم نے مصلی بچھایا اور اس کو جو ہے پڑھ کے ہم سلام پھیر کر فارغ ہو گئے. اب ہم نے تو نماز پڑھ لی، لیکن نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے، کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے وضو بھی کر لیا، بڑی چادر کے ساتھ ہم نے نماز بھی پڑھ لی، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اچھے طریقے سے ہم نے نماز پڑھ لی. یہ تو ہو گیا یقیمون الصلاۃ، کہ ہم نے نماز کو قائم کر لیا. لیکن یہ جو حافظ الصلاۃ جو ہے یہ کیسے ہوگی؟ حفاظت کیسے ہوگی نماز کی؟ تو یاد رکھیے نماز کی حفاظت ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے. اور نماز جو ہمارے جو یہ کہہ لیں برباد ہوتی ہے پڑھنے کے بعد، وہ نماز جو اللہ نے قبول کر لی ہماری، ہر نماز کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان کے سر سے اوپر جاتی ہی نہیں، بلکہ آتا ہے روایت میں کہ ایسے لوگوں کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ الفاظ آتے ہیں کہ بوسیدہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. پتہ چلا کہ ہر نماز تو قبول ہوتی نہیں ہے. خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے جن کی شاید ہر نماز قبول ہوتی ہو. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی اللہ نمازیں قبول کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہر نماز، ہم اپنی مثال لیں کہ اگر ہماری ساری 5 نمازوں میں سے اگر اللہ نے کوئی نماز قبول کر لی اور آسمان پر چلی گئی، ہمارے نامہ اعمال میں لکھی گئی، اب ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے اس نماز کی؟ تو دیکھیے نماز کی حفاظت ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے، اور نماز جو ہماری ضائع ہوتی ہے وہ بھی زبان کے ذریعے سے. ہم نے حفاظت کرنی. نماز ضائع کیسے ہوگی؟ زبان کے ذریعے سے. اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے اگر نیک اعمال کیے، کچھ بھی نیک اعمال کیے، تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، کوئی بھی نیکیاں کیں اور ان کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اس کے بعد جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس غیبت کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ دوسرے انسان کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور طویل حدیث بھی ہے، آپ کو مختصر سے بتا دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ این المفلس مل مفلس، غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ لا دینار ولا درہم لا، کہ جس کے بعد دینار نہ ہو درہم نہ ہو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ غریب نہیں ہوتا، بلکہ غریب وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور بہت سارے جو ہے وہ اعمال لے کر آئے گا، اور حتیٰ کہ اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن پھر کچھ لوگ آئیں گے وہ اللہ سے تقاضا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، آج تو ہمارا ان سے حساب کر، ہمارا بدلہ دلوا۔ تو پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، جس کو ستایا ہوگا، زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال حق مارا ہوگا، مختلف کی طرح کیا، تو پھر آتا ہے اس روایت میں کہ اس شخص کی جو نیکیاں ہوں گی اس دوسرے انسان کے نامہ اعمال کے اندر منتقل کر دی جائیں گی، اور جو ہے جب بہت سارے لوگ ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس روایت میں بتایا گیا کہ مفلس اور غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس جس نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی ہوں لیکن قیامت میں ایک بھی نیکی اس کے پاس باقی نہ بچے۔ تو یہی جو ہے تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کی، یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا اور پھر نماز کی حفاظت کرنا، ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہماری زبان کو صحیح استعمال کرنے پر۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا تو ہمارے اس غلط استعمال کی وجہ سے سب سے پہلا اثر ہماری نیکیوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے متقیوں کی تیسری صفت کون سی بیان فرمائی ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے مال میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے گئے مال میں سے وہ کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں مال کو خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے تو تقریباً جگہ پر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں مال دیا ہے، بار بار اللہ نے انسان کو یاد دلایا جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے۔ اللہ یہ انسان کو یاد کیوں دلاتے ہیں بار بار؟ کہ یہ جو لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا، مال دیا، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ڈالرز کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، کسی بھی کرنسی کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح جو چیز قیمت رکھتی ہے، مال جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کے اصل مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ نے یہ مال وقتی طور پر دنیا میں انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اور اگر جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو وہ ان کے ذریعے وہ مال کو تقسیم کریں تاکہ دوسروں کی ضروریات کیا ہوں؟ پوری ہوں۔ اور پھر بار بار اللہ نے یہ ان کو یاد دلایا کہ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے، یعنی کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں غریبوں میں اگر مال تقسیم کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے میرا کوئی کمال ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا تم تو مالک ہو ہی نہیں، تمہیں تو وقتی طور پر میں نے دیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم خرچ کرو۔ اس لیے جو ہے اللہ پاک نے یہ یاد دلایا کہ مال خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اب اس کے اندر کون سا مال کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا؟ تو دیکھیے کہ ہر وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ کے راستے کا مطلب ہے اللہ نے جو حکم دیا ویسے خرچ کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیا جائے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔
سب سے پہلے نمبر پر زکوٰۃ ہے تو انسان اس کو کیا کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی کے بعد اس سے علاوہ صدقات آ گئے، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ینفقون کے اندر آتی ہے، خرچ کرنے میں آتی ہے۔ اب چاہے وہ خرچ پیسہ دے کر دیا جائے، کسی کو دوا کے طور پر دے دیا جائے، کسی کا راشن ڈلوا دیا جائے، کسی کو اور کسی مد میں کسی کا خرچ کر دیا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب بچیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں تعاون کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سارا خرچ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ینفقون کے اندر آئے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جو ہے یہ جو اللہ لفظ بیان فرماتے ہیں مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو مال دیا اس میں سے۔ اب اللہ نے یہ جو لفظ مما کا جو لفظ یہاں پر بیان کیا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان کو جو مال دیا ہے نا، تو پورا کا پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم سارا مال دوسروں پہ خرچ کر دو۔ اگر وہ یہ حکم دے دیتا ہمیں، تو پھر تو ہمیں اپنا کل کا کل مال جو تھا وہ صدقہ خیرات کرنا پڑتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا۔ لیکن یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کل مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ زکوٰۃ دیکھیں 2.5% ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو باقی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان اپنے پاس رکھتا ہے اور 2.5% اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت تھوڑا سا حصہ میں نے تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ 3 جو ہے اللہ نے نشانیاں بیان فرما دی، لیکن صرف یہی 3 نشانیاں متقی لوگوں کی نہیں ہے کہ جن کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ متقی ہوں گے، نہیں، کچھ اور نشانیاں بھی ہیں لوگوں کی جو کہ متقی ہونے کی ہے۔ اور ان میں آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے بڑی نشانی تو ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر، اور ایک اور نشانی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، یعنی کہ اپنی عام زندگی کے اندر گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ ایک انسان وہ ہے جو کہ ایمان تو لے آیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن اپنی زندگی سے گناہ نہیں نکالتا، وہ گناہ کے بھی سارے تقاضے نبھاتا ہے، گناہ کے بھی کام کرتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کے تقاضے بھی نبھاتا ہے۔ تو ایسا شخص متقی نہیں کہلائے گا جب تک اپنی زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں چھوڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس شخص کے اندر نہیں ہوگی، وہ شخص صحیح معنوں میں متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور قرآن کریم میں یہ جو پہچان اور صفت ہے جو ہے وہ کئی جگہ بیان کی گئی ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی میں، غمی میں، تنہائی میں، محفلوں میں اللہ سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آگے جو ہے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی لوگوں کی ایک اور پہچان بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بما انزل الیک، جو آپ کی طرف کیا ہے نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی۔ تو ایمان والوں کا اور متقی لوگوں کا قرآن کے اوپر بھی یقین ہوتا ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا کیا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ کہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، سب سے سچی کتاب مانتا ہوں، لیکن میں تورات کو نہیں مانتا، یا میں زبور کو نہیں مانتا، یا میں انجیل کو نہیں مانتا، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تورات کے اوپر بھی ہم نے یقین رکھنا، اللہ کی کتاب ہے، اور زبور پر بھی، انجیل پر بھی۔ لیکن مزید اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، آج دنیا میں 3 آسمانی کتابیں موجود،
تین کتابیں ہیں، ایک جو ہے وہ تورات، ایک انجیل اور ایک قرآن مجید۔ تورات جو ہے یہودیوں کے پاس ہے، انجیل عیسائیوں کے پاس ہے اور قرآن مجید مسلمانوں کے پاس ہے۔ ان تین کتابوں میں صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت کے اندر ہے۔ تورات اور انجیل کے اندر تبدیلیاں اور بے تحاشا تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ یہودیوں نے بھی جو ہے اپنی کتاب کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ جس طرح ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر آیات آتی ہیں نا، تو اسی طرح ان کتابوں کے اندر ان کی زبان کے اندر جو ہے کلمات ہوا کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں آیت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انجیل جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی، تو اس دور کی جو بھی زبان تھی، اس زبان کے اندر جو ہے وہ کتاب نازل کی گئی تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ یہودیوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی کتاب کی کئی جو آیات تھیں اور جو سطریں تھیں ان کو کاٹ کر وہاں پر اپنی مرضی سے عبارتیں لکھ دیں۔ اس طرح جو ہے عیسائیوں نے کیا کہ اپنی جو اصل کتاب تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا، اپنی اپنی مرضی سے کچھ جو ان کی مرضی کی باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور جو ان کی مرضی کے خلاف تھیں ان کو جو ہے اس میں لکھ دیا۔ تو پھر جو ہے اپنی مرضی کی جب چیزیں انہوں نے لکھ دیں تو کتاب کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ جبکہ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ آج تک قرآن کریم کا کوئی آیت تو کیا کوئی نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکا اور نہ ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے قرآن کریم کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان تورات اور انجیل کے اوپر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے دور کی جو تورات اور انجیل ہے، اس کو ان قوم کے لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے، بہت حد تک کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا۔ اس لیے ہمیں تورات انجیل پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تحریف کو بھی ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج دنیا میں یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے یہ بالکل وہی کتاب ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی تفصیل میں نے بتا دی کہ ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں اور ہم پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور جو متقی لوگ ہیں وہ آخرت کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم دونوں صحابہ کرام ہیں جلیل القدر۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تو جو مومن و متقی لوگ تھے وہ بھی دو طرح کے تھے، ایمان لاتے اور پھر ان میں ایک بہت اونچا درجہ تھا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے ایک وہ تھے متقی لوگ، اور ایک وہ تھے جو پہلے مشرک تھے پھر کیا ہوئے؟ ایمان قبول کیا انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے جو پہلے اہل کتاب تھے یہودی یا عیسائی پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو مطلب کیا ہوا کہ ایک تو وہ تھے جو مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے اور پھر وہ ایمان لائے، اور ایک وہ تھے جو کہ یہودی یا عیسائی تھے پھر کیا ہے؟ وہ ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان دونوں ہی طبقوں کا بہرحال ذکر فرمایا ہے۔ آسانی کے لیے آپ صرف اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کریم کے علاوہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے بس۔ اور دوسری بات یہ ایمان اس کے اوپر رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، جبکہ اور باقی کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا ہمیں یقین بھی رکھنا ہے قرآن اور باقی کتابوں کے متعلق۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ہم نے قرآن کے متعلق یہ یقین رکھنا ہے کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر
قیامت کی صبح تک قرآن مجید کے اوپر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے آ جانے کے بعد پچھلی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، ان کے اوپر کوئی بھی شخص عمل نہیں کرے گا۔ قرآن نے باقی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اگر یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہودیوں کے پاس ان کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس ان کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس اپنی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی اپنی جگہ صحیح ہو گئے، عیسائی بھی اپنی جگہ صحیح ہو گئے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، اور یہودی بھی اپنی جگہ صحیح ہو گئے کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ایک تو تبدیل شدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لہٰذا اب قرآن کے اوپر ہی عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، کفروا جو کافر ہوئے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اب چونکہ مدنی صورت ہے اس لیے اس میں منافقین کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ابھی ہم نے پڑھی، ان کے اندر خوش نصیب لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر یقین بھی کیا اور قرآن کریم سے ملنے والی ہدایت کو بھی جو ہے اختیار کیا، اور اس قرآن کریم سے پورا فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ اس قرآن کریم سے دنیا کا بھی فائدہ اٹھایا، اس قرآن کریم سے انہیں آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کی اصطلاح میں ایسے خوش نصیب لوگوں کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جو ہے ان کی نشانیاں بھی بیان فرما دی۔ اب یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قرآن نے کافر کہا ہے۔ پہلے متقی لوگوں کا ذکر تھا، اب کفار کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر کون سے کافر، کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو جنہوں نے جو ہے دنیا کی غرض کی وجہ سے جو ہے کیا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا تھے؟ کافر ہی تھے۔ دل سے انہوں نے نہیں مانا اللہ کے نبی کو، دل سے اللہ کو بھی نہیں مانا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کون ہو گئے؟ منافق ہو گئے، کہ جو زبان سے بے شک کلمہ پڑھتے رہیں، لیکن جب دل کے اندر یقین نہیں ہے تو قرآن نے انہیں کافر ہی کہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے ان الذین کفروا سواء، جو لوگ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ہے جن لوگوں نے کفر کیا۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اب کفر کیسے کہتے ہیں؟ کفر جو ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، جب انسان اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں کرتا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو مانو،
اللہ کے پیغام کو مانو، نبی کی نبوت کو مانو اور نبی کی دعوت کو مانا، یہ ہے ایمان۔ اور اس چیز کا اقرار دل سے بھی زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے کیا ہے اس کا یقین بھی کرنا ہے۔ تو ایسا شخص مومن ہوگا جو زبان سے اقرار کرے اور دل میں یقین نہ رکھے، ایسا شخص منافق ہوگا اور ایسا شخص قرآن کی زبان میں کافر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم، اے نبی یہ جو منافق ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں انذار کا لفظ ہے، انذار کہتے ہیں ڈرانا، انذار جو ہے وہ ڈرانے کو کہتے ہیں۔ اب ڈرانا دیکھیے مختلف طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو ہے ایک انسان جیسے ڈرتا ہے نا، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، بجلی سے ڈرتا ہے کہ کرنٹ لگ گیا تو مر جائے گا، پانی سے ڈرتا ہے کہ اس میں کیا ڈوب جائے گا، آگ سے ڈرتا ہے کہ اس میں جل جائے گا، ایک ہی ڈر ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ڈر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک استاد کا ڈر ہوتا ہے اور ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، بڑوں کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر جو ہوتا ہے ایک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، احترام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماں باپ سے یا بڑوں سے ڈرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، بلکہ یہ ان کے ادب کا تقاضا ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے نذیر، ڈرانے والے، آپ ڈرانے والے ہیں امت کو، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کریم نے انذار کا جو لفظ استعمال کیا ہے اسی سے آتا ہے نذیر۔ اے نبی آپ نذیر ہیں، لیکن آپ کس کو ڈرانے والے ہیں؟ آپ کا ڈرانا کیسا ہے؟ آپ کا ڈرانا اپنی امت کو ایسا ہے جیسے کہ باپ جو ہے اپنے بچے کو ڈراتا ہے کسی غلط کام کی وجہ سے کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ اب باپ کا یہ بچے کو ڈرانا شفقت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا بچہ غلط کام چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اپنی امت کے لیے جو نذیر بنایا، ڈرانے والا بنایا، تو وہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے بنایا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو اور اپنی ان نافرمان جو لوگ تھے مدینے کے ہوں یا مکہ کے ہوں، جب ان کو سمجھاتے تھے، دعوت دیتے تھے دین کی، وہ مانتے نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوا کرتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو کہیں اللہ فرماتے ہیں نبی اسلام کی تسلی کے لیے کہ نبی میں نے آپ کو ان کے اوپر جو ہے وہ نگہبان نہیں بنایا، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ یہ ایمان قبول نہ کریں۔ کہیں اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے فرمایا کہ نبی آپ کہیں اس غم میں اپنی جان نہ دے دیں کہ آپ کی یہ امت کے نافرمان جو ہے ایمان نہیں لا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو منافقین جو ہیں، جن منافقین کی بھی ہم آگے بھی بات کریں گے، سنیں گے، تو فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ جیسے یہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں جن کو کتنا بھی سمجھا لو وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں اپنی بات کرنی ہوتی ہے، اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی ہے، ان کو کسی بھی فائدے کا بتا لو، نقصان کا بتا لو، لیکن وہ صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو سمجھانا بالکل بیکار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے ضدی لوگ ہیں اندر سے اور یہاں پر ایمان بھی نہیں لاتے، لہٰذا آپ ان کے غم کے اندر جو ہے وہ فکر میں نہ پڑیے، آپ اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈالیں، نہیں، یہ جو ہے حقیقت میں یہ لوگ یہ ضدی ہیں، اور خاص طور پر یہودی جو ہے نا یہ بڑی ضدی قوم تھی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو ہے پہچان لیا تھا، آپ کی نبوت کو انہوں نے یہودیوں نے پہچان لیا تھا اپنی تورات کی نشانیوں سے، اور عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو پہچان لیا تھا اپنی انجیل کی نشانیوں سے، کیونکہ تورات میں بھی نبی اسلام کا ذکر، انجیل میں بھی ذکر، لیکن ان دونوں قوموں کو ضد تھی کہ ہم جو ہے آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انکار جو کرتے ہیں نا یہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں،
اس لیے جو ہے آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے نا، جو ضدی انسان ہوتا ہے، اپنی بات کو ہی صحیح سمجھتا ہے، عام طور سے وہ انسان جو ہے کیا ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، یعنی وہ صحیح بات، کسی کی صحیح بات مشورہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی کچھ ان کا حال تھا۔ اور پھر اللہ نے اگلی بات بیان فرما دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کیا کر دی ہے، مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر کیا ہے، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب اللہ نے وجہ بتا دی کہ یہ وجہ کیا ہے، کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے مہر کیا چیز ہوتی ہے، جیسے کہ اسے آج کی زبان ہم سمجھیں سیل، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز جب ہم خریدتے ہیں نا، تو وہ سیل بند ہوتی ہے، بالکل سیل بند کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کوئی چیز اس کے اندر سے ابھی باہر نہیں نکلی اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں گئی۔ جتنی بھی ہم میڈیسن کی جتنی بھی چیزیں خریدتے ہیں، ہم جیسے سیرپ وغیرہ خریدتے ہیں، تو دیکھیں وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، بالکل پیک ہوتا ہے، اس کو پھر ہمیں سیل کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہی مہر ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے جو ہے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور جو ہے وہ مہر لگا دی ہے۔ اور مہر کیوں لگائی میں نے؟ مہر اس وجہ سے لگائی کہ یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ یہ جو ہے اپنی جو ہے کھلی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو آج کا مسلمان ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم بن دیکھے اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے جو ہے وہ تبلیغ کی بات سنی، دین کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، لیکن ایمان ہی نہیں لائے، بلکہ نبی سے جھگڑتے تھے، پیٹھ پیچھے سے منصوبے بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی کا، اور ان کو اندرونی طور پر سازشیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے کیا کریں، ہم ان کو جو ہے نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی کو۔ تو ان ساری یہ جو ان کی ضدی اپن، دشمنی، اور جو ہے یہ ساری جو چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے اللہ نے پھر کیا کر دیا، ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی کیا کر دی، ختم کر دی، بالکل۔ حالانکہ کتنے صحابہ کرام تھے جو پہلے کیا تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن کتنے سارے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق کیوں دی؟ کیونکہ ان کے وہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے اندر ضد نہیں تھی، حق سے، حق بات سے ضد نہیں تھی، تو اللہ نے، ضد بھی نہیں تھی، دشمنی بھی نہیں تھی، اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن جن لوگوں کے اندر ضد اور دشمنی تھی، اللہ نے ان کے لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اب مہر لگا دی۔ دل پر مہر لگنے کا مطلب کیا ہے، کہ اب ان کو کتنا بھی آپ سمجھاتے رہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ہے، کہ یہ آپ کی زبان اطہر سے جب سنیں گے کوئی بات، ان کے دلوں کے اندر کبھی اترے ہی نہیں، کیونکہ دل کے اوپر بھی میں نے سیل لگا دی ہے، بند کر دیا ہے اب دل، اور میں نے ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے۔ یہ دنیا کی بات تو سنیں گے، انہیں سمجھ میں آئے گی دنیا کی بات، لیکن یہ دین کی بات سن کے بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کے کانوں سے نیچے ہی نہیں جائے گی۔ اور پھر فرما دیا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے نا، وہ سب اللہ نے بند کر دیے، دل کے، کان کے اور آنکھ کے، یہ سارے کے سارے راستے کیا کر دیے، اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ اب دیکھیے جو ہے دل کے لیے مہر کا ذکر آیا کہ دل پہ مہر لگا دی، اور آنکھوں، کانوں کے لیے بھی ذکر آیا ہے کہ مہر لگا دی، لیکن آنکھوں کے لیے آیا کہ پردہ ہم نے ڈال دیا۔ پردہ ڈال دیا تو انسان سامنے کی سمت سے دیکھتا ہے نا، جب سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ جائے، پردہ آ جائے، تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو دل کو مہر لگا دی، مطلب چاروں سمتوں سے کیا کر دیا، بند کر دیا ہے ہم نے، کانوں کو بھی اسی طرح، اور آنکھوں پہ کیا کر دیا، پردہ ڈال دیا، کہ دنیا تو نظر آئے گی آنکھوں سے، لیکن
انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور قرآن کی سچائی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے کہ ان کی سزا ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے، یعنی کہ دنیا کی تو سزا یہ ہو گئی کہ ایمان قبول نہیں کر سکتے، نبی سے کوئی دعا نہیں کرا سکتے اب اپنے لیے، نبی سے کوئی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کتنے اس وقت صحابہ کرام تھے کہ جو اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کراتے تھے، لیکن کیا تھے کہ ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ اور آخرت کی سزا اللہ نے فرما دی کہ آخرت کی سزا تو بہت زیادہ ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اچھا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا سکتا ہے پہلے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث میں بتا رہی ہوں دل کی مہر کے متعلق کہ دل پہ مہر کیسے لگتی ہے۔ بظاہر تو دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، لیکن مہر کس طرح لگتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ کوئی نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے اس نقطے کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، دل میں پریشانی ہوتی ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا مجھ سے، لیکن اگر اس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساری دل کے اوپر سیاہی پھیل جاتی ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ بری چیز کو برا سمجھ سکتا ہے، غرض کے نیکی اور بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران ہے، رانا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہم پڑھیں گے آیت آگے جا کے۔ تو اور دوسری جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا براہ راست جو اثر ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے، اور نیکی جو انسان کرتا ہے اس نیکی کا اثر بھی اس کے براہ راست دل کے اوپر پڑتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو دل روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت آنے لگتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کا دل کالا ہونے لگتا ہے۔ میڈیکلی اگر دیکھیں تو وہ دل اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا، لیکن اگر ہم قرآن کی روشنی کے اندر دیکھیں تو اس کا دل جو ہے مردہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور مردہ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے، اور مہر لگنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پھر دل کی مہر لگنے کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا دل کے اوپر مہر لگ رہی ہے؟ زنگ لگ رہا ہے کہیں، زنگ کا لفظ بھی آیا قرآن میں، دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کا دل نیکی کی کاموں میں نہیں لگتا، نیکی کی باتوں میں نہیں لگتا، اور اسے نیکی کی باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اچھائیوں کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا، نیک لوگوں سے وہ ملنا نہیں چاہتا۔ یہ دل کی سیاہی اور دل کے پردے کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے کہ وہ انسان گناہ کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اسے لذت ملتی ہے اور بڑا وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جہاں نیکی کا معاملہ آتا ہے اس کے دل کے اندر وحشت اور پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک علامت اور نشانی ہوتی ہے، اور دل کے اوپر مہر لگنے کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا گناہ کے کام کو بڑا خوشی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کرتا، اس کے اوپر فخر کرتا ہے، یہ بھی دلوں کے اوپر مہر لگنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دل کے زنگ کو جب انسان کا دور ہوتا ہے تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا ہے، پھر وہ توبہ کے اوپر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ انسان خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کی ایک نشانی بیان کی کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں، اور دلوں کے اوپر بھی مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، اور آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.